الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ قرآن کریم کی فضیلت کے متعلق خود قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بہت سے نصوص وارد ہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر لوگوں کو قرآن کی تلاوت کے فضائل صحیح طرح معلوم ہو جائیں تو کبھی بھی اپنے آگے سے اللہ کتاب کو ہٹائیں نہ اور دن رات اس کی تلاوت کرتے رہیں۔ انہی فضائل میں سے کچھ فضیلتیں وہ ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن کریم کی تلاوت سے بہت بڑا اجر حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ بے شک جو لوگ اللہ کی کتابوں کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ان کو ہم نے دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں، خفیہ بھی اور علانیہ بھی، تو وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی برباد نہیں ہوگی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اجر دے گا اور اپنی مہربانی سے انہیں زیادہ دے گا۔ بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا قدردان ہے۔ سورہ فاطر کی آیتیں ہیں 29-30 نمبر کی۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ مطرف ابن عبداللہ جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو کہتے تھے یہ قاریوں کی آیت ہے، یعنی اس میں قاریوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا تو اس کے بدلے میں اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا درجہ اس کے 10 گنا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک ہی حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اس سے ہی حدیث ہے، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور حاکم نے اور دارمی نے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ یہ بڑی فضیلت والی بات ہے کہ آدمی جو ہے قرآن مجید ایک حرف پر گویا 10 نیکی حاصل کرتا ہے۔ اس اجر عظیم پر آپ غور فرمائیے کہ 10 گنا اس کا ثواب ہے، اور ایک ایک سورہ پڑھنے میں کتنا ثواب ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے میں اگر کوئی آدمی قاری ہے اور اچھی طرح سے پڑھتا ہے تو 1 منٹ لگتا ہے زیادہ زیادہ سورہ فاتحہ پڑھنے میں، اور اس میں کوئی مشقت نہیں ہے، لیکن کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ سورہ فاتحہ میں 25 الفاظ ہیں اور حروف اس کے 113 ہیں، اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ ایک حرف کے سلسلے میں ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی کا درجہ 10 گنا ہے، یعنی 113 سے اگر 10 کو ضرب دیجئے تو 1130 نیکیاں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اور بھی زیادہ دے سکتا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں ہے، اور جب آدمی اس کے علاوہ بھی صورتیں پڑھے تو اس کو کتنا اجر و ثواب مل سکتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اتنی ساری نیکیاں ضائع کر دی، وقت کو بیکار گزار کے ایسی چیزوں میں جن میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے، بلکہ الٹا کبھی کبھی نقصان ہوتا ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن بالصفہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم صفہ میں تھے. آپ کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی میں صفہ بنا تھا جس میں بہت سے جو مدینے کے باہر کے لوگ آئے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین سیکھنے اور آپ کا ساتھ دینے کے لیے. تو عورتوں کو صفہ میں رہا کرتے جن کے پاس کوئی ٹھکانا نہیں تھا، بلکہ مدینے کے بھی کچھ لوگ آ کے وہاں رہ جایا کرتے تھے. تو فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين ثمارين في غير اسم ولا قطيعة رحم. آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہر صبح بطحان یا عقیق کی طرف جائے، یہ دونوں وادیوں کے نام ہیں، تو وہاں وہ لے آئے 2 کوہان والی اونٹنیاں، اور اس میں نہ کوئی گناہ ہو نہ کسی رشتے کو کاٹنے کی نوبت آئے، یعنی بغیر گناہ اور رشتے کو کاٹے بغیر یہ 2 اونٹنیاں اس کو روز حاصل ہو جائیں. تو قلنا یا رسول اللہ کلنا یحب ذلک، ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم میں سے ہر آدمی یہ بات چاہتا ہے، کیونکہ کون نہیں چاہے گا اس کو مفت میں مال مل جائے. تو قال افلا يغدو احدكم الى المسجد فيتعلم او فيقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وصلاة وعربين خير له من عربين ومن آدادهن من الإبل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تب کیوں نہیں جاتا تم میں کا کوئی شخص مسجد کی طرف کہ سیکھے یا پڑھے 2 آیتیں کتاب اللہ عز و جل کی، یہ اس کے لیے بہتر ہیں 2 اونٹنیوں سے اور 3 سے اور 4 سے انہی کے برابر اونٹنیوں سے بہتر ہیں. یعنی جتنی وہ پڑھے گا اتنی زیادہ اونٹنیاں اس کو حاصل ہوں گی. اگر کوئی آدمی مسجد میں بیٹھ کے قرآن کو سیکھتا ہے یا قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کو اتنا بڑا اجر و ثواب اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے. یہ روایت مسلم کی ہے، ابو داؤد نے بھی اس کو روایت کیا ہے. تو یہ اتنی بڑی فضیلت کے باوجود لوگ اس فضیلت کو ترک کر دیتے ہیں. دوسرا فائدہ قرآن کی تلاوت کا یہ ہے کہ اس سے سکینت نازل ہوتی ہے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ کان رجل یقرأ سورۃ الکہف وعنده فرس مربوط بالشطنین فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، کہ ایک آدمی سورہ کہف پڑھ رہا تھا، اس کے پاس ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا 2 رسیوں میں، تو ایک بادل اس کے اوپر چھا گیا اور وہ اس کے گرد گھومنے لگا اور اس سے قریب ہوتا تھا. وجعل فرسه ينفر منها، اور اس کا گھوڑا اس سے بھٹکتا تھا. فلما اصبح اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فذكر ذلك له فقال، وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اس کیفیت کا بیان آپ کے سامنے کیا تو آپ نے فرمایا تلك السکینۃ تنزلت للقرآن، یہ سکینت ہے جو قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے نازل ہو رہی تھی. تو اس کو جو ہے مسلم نے روایت کیا ہے اور ابو داؤد ترمذی نے بھی مختصر حضرت ابو ہریرہ سے سکینہ کی تفسیر میں حضرت وہاب بن منبہ فرماتے ہیں یہ روح من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے راحت ہے. اور ضحاک ابن مزاحم فرماتے ہیں کہ وہ رحمت ہے اور اسی سے سکون قلب حاصل ہوتا ہے. اور طبری نے اسی کو اختیار کیا ہے اور کہا گیا کہ اس سے مراد اطمینان ہے اور کہا گیا کہ اس سے مراد وقار ہے. یہ بھی کہا گیا کہ فرشتے ہیں، اس کا ذکر صغاری نے کیا ہے. اور جو بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ان تمام معانی پر دلالت کرنے والا مقولہ ہے اور ہر مقام پر جو ہے اس کو اسی کے مطابق محمول کیا جائے گا جو اس کے لائق ہے. اور جو اس باب میں لائق ہے وہ اول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ راحت نازل فرماتا ہے، یعنی دل کو آدمی کی راحت ہوتی ہے جب قرآن پڑھتا ہے. اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عنده. تو فرماتے ہیں کہ نہیں جمع ہوتے ہیں کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں
کی تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی اور اس کو اپنے درمیان پڑھتے سمجھتے ہیں تو ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان لوگوں کے پاس کرتا ہے جو اس کے نزدیک ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ جو کہتے ہیں ہمارے دل میں تنگی ہوتی ہے، میں ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہوں، قلق کی بیماری ہے یا بے خوابی ہوتی ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہاری یہ راحت ہے، یہ قرآن کا پڑھنا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ راحت ایک مومن کو قرآن کے پڑھنے ہی سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے کہ دلوں کی سعادت اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے میں ہے جو غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لو طہرت قلوبکم ما شبعت من کلام ربکم، کہ اگر تمہارے دل پاکیزہ ہوتے، صاف ستھرے ہوتے تو اپنے رب کے کلام سے آسودہ نہیں ہوتے، یعنی کبھی ان کا پیٹ بھرتا نہیں، ان کی تشنگی دور نہیں ہوتی، چاہے جتنا پڑھتے اتنا کم سمجھتے اگر دل پاک صاف ہوتے، کیونکہ دل پاک صاف نہیں ہے، ان میں بہت ساری گندگیاں اور بہت سی مشغولیتیں ہیں، اس لیے اللہ کے کلام میں دلچسپی نہیں پیدا ہو پاتی ہے اور اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے، اور شیطان بہت جلدی کیا ہے ورغلا کے جو ہے قرآن کی تلاوت سے، قرآن کو پڑھنے سمجھنے، قرآن مجلسوں میں بیٹھنے سے دور بھگا لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی اور تمہارے سینوں میں جو بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا آ گئی اور ہدایت اور رحمت مومنوں کے لیے۔ تو یہ قرآن کریم ان سب صفات کا حامل ہے کہ اس سے یہ اپنے رب کی طرف سے نصیحت ہے، اور دلوں میں جو بیماریاں ہیں، چاہے وہ ظاہری بیماریاں ہوں یا جو ہے باطنی بیماریاں ہوں، جو ہے مادی بیماریاں ہوں یا معنوی بیماریاں ہوں، سب بیماریوں کے لیے قرآن مجید علاج ہے۔ بالخصوص جو دلوں کی معنوی بیماریاں ہیں اس کے لیے تو بلا شک و شبہ بہت بڑا علاج ہے، لیکن قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھ کر اور اپنے لیے فائدہ مند سمجھ کے جو پڑھے گا اسے وہی فائدہ اٹھائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ ہدایت رحمت یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ جو بے ایمان ہے ان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، اس لیے ان کو یقین ہی نہیں ہے اللہ کے کلام کی عظمت کا، اور یہ رب العالمین کا کلام ہے، اس لیے جو ایسے بے ایمانوں کو کچھ فائدہ نہیں ملتا ہے۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہی قرآن مجید کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں اور قرآن مجید کو پڑھتے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان پہ عمل کرتے ہیں۔ ہم جب تک دنیا میں جئیں اتباع کتاب و سنت پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ خاتمہ ہو، اللہ کے رسول کی محبت پہ خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔